السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارہ زمان۔ آج کے شو میں امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے گرد گھیرا تنگ، اور پاکستان میں صحافت کرنا کیوں مشکل ہے۔ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں ویو 360۔ امریکی امداد میں کمی فلسطینی پناہ گزینوں کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے؟ ذہنی مسائل کی تشخیص میں اب ڈاکٹر کا ساتھ دے رہی ہے ورچوئل ریئلٹی کی ٹیکنالوجی۔ اور قدرتی حسن سے مالا مال امریکہ کے یلو سٹون نیشنل پارک کی سیر۔ امریکہ میں اس وقت تقریباً 1.25 کروڑ افراد غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، اور ان کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی کوششوں میں اب تیزی آ رہی ہے۔ امیگریشن کے نظام میں سختی لانا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی وعدوں میں سے ایک تھا، لیکن اس سلسلے میں قانون سازی کی راہ میں انہیں مشکلات کا سامنا بھی ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں امان اظہر کے پاس۔ امان، غیر قانونی تارکین وطن کے بارے میں کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس وقت؟ جی سارا، واشنگٹن میں امیگریشن ریفارم اس وقت ٹاپ ایجنڈا آئٹم ہے۔ جیسے آپ نے کہا، کل بدھ کو جو امیگریشن حکام ہے انہوں نے امریکہ بھر میں 17 ریاستوں میں 7-11 اسٹورز کے خلاف کارروائی کر کے وہاں سے جو غیر قانونی طریقے سے کام کرنے والے افراد ہیں ان کو گرفتار کیا، جس میں ان کے مالکان اور مینیجرز بھی شامل تھے۔ دوسری جانب یہاں واشنگٹن میں جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دھڑے ہیں وہ سر جوڑے بیٹھے ہیں جو امیگریشن میں مجوزہ کے قانون میں جو مجوزہ اصلاحات ہیں اس کے بل کے اوپر۔ اور ڈیموکریٹس کی کوشش ہے کہ جو 80,000 سے زائد ایسے نوجوان ہیں جنہیں ڈریمرز کہا جاتا ہے، جو کم عمری میں امریکہ غیر قانونی طریقے سے لائے گئے، ان کو اس بل میں کوئی ریلیف مل سکے، جبکہ جو ریپبلکن حلقے ہیں وہ زیادہ سخت قانون کے حق میں ہیں، زیادہ کمپریہنسو قانون چاہتے ہیں جس میں ویزا لاٹری اور چین مائیگریشن جیسے معاملات بھی ڈیل کیے جائیں۔ اگلے 5 دن اس حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس میں یہ ڈیل یا معاہدہ طے پائے دونوں حلقوں کے درمیان۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاسبل حکومت یا گورنمنٹ شٹ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، جو کسی بھی سٹنگ ایڈمنسٹریشن کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ تو انہی معاملات پر ہم نے ایک نظر ڈالی ہے اس رپورٹ میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈیل پر پہنچنے کی جلدی ضرور ہے، لیکن صدر کی پیشکش کے باوجود معاہدہ ابھی تک نہیں ہو پایا۔ آپ جامع امیگریشن ریفارم سے زیادہ دور نہیں۔ اگر آپ اس کے لیے ایک قدم اور آگے جانا چاہتے ہیں تو میں ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ لیکن ریپبلکن ممبران کا کہنا ہے کہ امیگریشن اصلاحات 4 اہم شعبوں میں کی جانی چاہیے۔ ان معاملات کا تعلق کم عمری میں غیر قانونی طور پر لائے گئے نوجوانوں کی مدد اور سرحدوں کے حفاظتی نظام، ویزا لاٹری اور چین مائیگریشن سے ہے۔ یہ وہ 4 بنیادی معاملات ہیں جن پر ہم گفت و شنید کر سکیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں موجود ریپبلکنز امیگریشن اصلاحات کا بل اسی تناظر میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا تجویز کردہ بل سخت ہے لیکن منصفانہ بھی ہے۔ یہ سخت اس لیے ہے کیونکہ یہ امیگریشن قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی حمایت کرتا ہے اور غیر قانونی طریقے سے امریکہ آنا اور یہاں ٹھہرنا مشکل بناتا ہے۔ لیکن نظام حکومت کی بندش میں محض 5 دن رہ جانے کے باعث کانگریس کے پاس درمیانی راستہ تلاش کرنے کے لیے وقت کم ہے۔ نتیجتاً صدر کی جانب سے پیشکش اس مسئلے کے حل کے لیے کافی نہیں لگتی۔ یہ واضح نہیں کہ صدر ٹرمپ اس معاملے کے سیاسی حل میں کتنی مدد دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر صدر ایک واضح پوزیشن لیں تو اس سے ریپبلکن دھڑوں میں کچھ اتفاق کی رائے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کی پوزیشن سے ڈیموکریٹک حلقے اتفاق نہ کریں تو پھر معاملات جوں کے توں رہیں گے۔ اور ایسی صورتحال میں ڈیموکریٹس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والے بچوں کی مدد کا راستہ نکالنا اتنا اہم مسئلہ ہے جس کے لیے حکومت کی سرگرمیاں معطل کی جائیں۔ جی، آپ نے رپورٹ دیکھی۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ امریکہ میں امیگریشن حکام کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کی جانب سے ایسی کارروائی کی گئی، بلکہ اوباما دور میں بھی 2013 میں بھی 7-11 اسٹورز کے مالکان اور مینیجرز کے خلاف ایسی ہی کارروائی کی تھی اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ جی، جو 7-11 سٹورز ہیں یہ امریکہ کے کئی شہروں میں نظر آتے ہیں۔ کنوینئنس سٹورز ہیں جہاں پہ جنوبی ایشیا سے خاص طور پر تعلق رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد کام کرتی نظر آتی ہے۔ امان اظہر، تھینک یو فار دس اپڈیٹ۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں آزادی صحافت مشکلات کا شکار ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سال 2017 کی رپورٹ کے مطابق صحافتی آزادی میں پاکستان دنیا کے 180 ممالک میں 139ویں نمبر پر ہے، اور گزشتہ روز اسلام آباد میں مسلح افراد نے بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے لیے کام کرنے والے صحافی طاہا صدیقی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں کسی صحافی یا میڈیا سے منسلک شخص کو نشانہ بنانے کا پہلا واقعہ نہیں۔
پاکستان میں صحافیوں کو کن خطرات کا سامنا ہے اور ان کے تحفظ کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس بارے میں تفصیلات کے لیے ہم بات کریں گے اسلام آباد میں ہماری نمائندہ عائشہ تنظیم سے۔ عائشہ، پاکستان میں بڑی تعداد میں میڈیا ہاؤسز ہیں، صحافتی تنظیمیں ہیں، جن صحافیوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، وہ ایسا کیا کام کر رہے ہیں؟ جی عائشہ، عائشہ کو ہم سن سکتے ہیں؟ میرے خیال سے عائشہ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ ہم کوشش کریں گے کہ عائشہ تنظیم کو دوبارہ سے اپنے پروگرام میں لیں، اور عائشہ سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو صحافی تنظیمیں ہیں اور پھر جو صحافی ہیں وہ پاکستان میں اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں ان کے بعد ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، وہ جو ایجنسیوں پر الزام لگاتے ہیں۔ جی عائشہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میری پہلا سوال میرا یہ تھا کہ وہ صحافی جو ہیں وہ ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ ان پر حملے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ثاقب، کئی مختلف چیزیں، مثلا ولی خان بابر جن کا قتل کے قاتلوں کو عدالت نے سزا دی، ان کا تعلق کراچی کی سیاسی جماعت MQM سے اس وقت بتایا گیا تھا۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ بلوچستان میں اس وقت بلوچ قوم پرست تنظیموں کی طرف سے صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ ہمارا موقف بیان نہیں کریں گے، صرف حکومت اور فوج کا بیان کریں گے تو ہم آپ پر حملے کریں گے۔ لیکن بڑے شہروں میں جس طرح سے طاہا پر اٹیک ہوا، جس طرح سے اعزاز سید پر ہوا، مطیع اللہ جان پر ہوا اور لوگوں پر ہوا، ان میں پاکستان کی اور عالمی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے لنکڈ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں، اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پیٹرن ہے جو فٹ بیٹھتا ہے، صحافیوں کو دھمکیاں آتی ہیں اور اس میں دے انڈیکیٹرز بقول ہیومن رائٹس گروپس کے، جس کی وجہ سے وہ بعض ایجنسیوں کا نام لیتی ہیں۔ تو ان الزامات پہ ایجنسیوں کا رد عمل کیا ہے؟ وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں، ان حملوں کے بارے میں؟ دیکھیے، ایجنسیز ان حملوں کے آف کورس ڈینائی کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پچھلے سال جب پاکستان میں سوشل میڈیا بلاگرز کڈنیپ ہوئے تھے تو ملٹری سے لنک کیا گیا اور ملٹری نے اوپنلی کہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اس میں بالکل انوالو نہیں ہیں۔ لیکن جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں انوالو نہیں ہیں تو بھی آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ان لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حملہ ہوتا ہے اور حملے کے بعد بھی مطلب نہ تو پروٹیکشن ہے، صحافی سیف محفوظ نہیں کرتے، اور ایک خاص قسم کے ٹاپکس کو کور کرنے والے صحافی سیف محفوظ نہیں کرتے، تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو حفاظت فراہم کریں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں تو یہ کہتی ہیں، صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات کے بعد کس قسم کا فالو اپ کرتی ہیں؟ صحافیوں کو پروٹیکشن فراہم کی جاتی ہے صحافتی تنظیموں کی طرف سے، وہ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے، ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں۔ سلیم شہزاد کے مرڈر کے بعد بھی کمیشن بنا، اس پہ ریکمنڈیشنز دی گئیں، لیکن اس میں کوئی سگنیفیکنٹ فالو اپ ہم نے ہوتے نہیں دیکھا۔ اب یہ جو پچھلے سال میں 3 صحافیوں پہ اٹیک ہوا تھا، ان میں سے کسی کا بھی کیس ریزالو نہیں ہوا، بلکہ پاکستان کی پچھلی آپ 15-20 سال کی ہسٹری اٹھا لیں، CPJ کے مطابق تو ایک ڈینیل پرل کا مرڈر حل ہوا تھا، وہ بھی انٹرنیشنل پریشر میں، اور ایک ولی خان بابر کا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی اٹیک اور کسی حملے کا کوئی انویسٹیگیشن، کوئی فالو اپ نظر نہیں آتا۔ اور یہی بات سب سے بڑی ہے کہ بھئی اگر حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اور FIA اور پولیس اور ISI اگر یہ حملے اور حل کروانا ان کا کام ہے، تو they have to find who's doing this۔ جی عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ تھی اسلام آباد سے۔ تھینک یو عائشہ فار دس راؤنڈ اپ۔ اور دھمکیوں کے باوجود پاکستان میں صحافی کس طرح اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنا کیا مستقبل دیکھتے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے صحافی طاہا صدیقی سے۔ طاہا، آپ فون کے ذریعے، امید ہے کہ میری آواز سن سکتے ہیں، آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ جو واقعہ کل آپ کے ساتھ ہوا، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے یہ مذاق بھی اڑایا کہ آپ کیسے اتنے لوگوں کو چکما دے کے نکل گئے۔ لوگوں کا اس طرح کا رسپانس پڑھ کے کیسا لگا آپ کو؟ جی بیسکلی یہ تو ایک محدود سا رسپانس آیا ہے، ورنہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو مختلف انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز، لوکل میڈیا، پاکستانی میڈیا، سب نے جو یہ بات چلائی ہے، اور مجھ سے یہ سوال پہلے بھی پوچھا گیا ہے، اور میرا کہنا یہی ہے کہ میں ان کو، وہ سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے یہ جو اکاؤنٹس چلاتے ہیں یہ انہی کے اپنے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، انہی کے پیڈ اکاؤنٹس ہیں،
جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چلاتی ہے اس طریقے کی, اور ایک پیٹرن ہے ان کا جو کہ جس طریقے سے وہ ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جی یہ ایک معجزہ تھا جس طریقے سے میں نکلا ہوں, اور میرے ساتھ ابھی بھی میری صحافی برادری کھڑی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کھڑا ہے, اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی باڈیز کھڑی ہیں, اور جو سچ ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے. یہ تھوڑا بہت پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے, ہاں یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کل جب سوشل میڈیا پہ یہ واقعے کے بارے میں آپ نے بھی ٹویٹ کیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی, تو 10 سے 12 افراد کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی, لیکن آپ کی FIR میں آپ نے 4 افراد کا ذکر کیا, اور بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فرق کیوں ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں پلیز؟ جی یہ بیسکلی میں کیونکہ اس وقت جب میں نے ٹویٹ کی تھی تو اس وقت فریش سا واقعہ تھا, اس وقت مجھے پتا تھا کہ کیا ہوا ہے سارا, میں نے اسی طریقے سے بیان کیا جیسا ہوا تھا. اس کے بعد پھر بعد میں جب پولیس والوں نے مجھ سے کافی میری ورزش کرائی, جی مجھے لے کے گئے لوکیشن پہ, یہ پھر 10 لوگوں سے ملوایا, سینئر سے ملوایا, تو میں نے ان کو جب وربلی بتایا تھا تو میں نے وہی ذکر کیا تھا جو میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی ذکر کیا تھا سیریل کے اکاؤنٹ سے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے جب وہاں لکھا تو کیونکہ میں شوق میں تھا, میں ایک ٹراما میں ہوں, جس طریقے سے میں گزرا ہوں, میں اپنی زندگی مجھے ایک نئی ملی ہے اور میری جان بچی ہے, ورنہ تو وہ گولی مارے تھے سب, وہ کہہ رہے تھے بار بار کہ گولی مار دیں, تو اس لیے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا. لیکن اب میں ایڈیشنل اسٹیٹمنٹ جاری کروں گا, مجھے یہ ڈسکرپنسی نظر آئی ہے, میں ابھی خاکے بنوانے کے لیے جا را ہوں پولیس تھانے, کیونکہ اس ڈسکرپنسی پہ بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ ایک سوال بنتا ہے, ایک کریڈیبلٹی آپ کی بھی ہے جس کے اوپر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جی پہلے 10 لوگ کہے اور بعد میں 4 ہو گئے, لیکن بہرحال حملہ تو آپ پہ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں میں ایڈیشنل اسٹیٹمنٹ دوں گا, ٹھیک ہے بہرحال ہاں اسٹیٹمنٹ دوں گا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جی. مطلب میرا یہ بھی دیکھیں نا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے, اگر 4 لوگ تھے 6 لوگ تھے, لوگ تو تھے نا جی. ہاں بالکل, مطلب ایک واقعہ تو ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ پبلک جو ہے جو دیکھ رہی ہے, جو سوشل میڈیا پہ فالو کر رہی ہے, وہ مزید ڈیٹیلز ہے جی, اوور آل جو ہے جو ایشو ہے وہ تو ہے, ڈیٹیلز آپ دیں گے. یہ بتائیے دھمکیاں آپ کو اس سے پہلے بھی مل رہی تھیں, گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں آپ کہتے ہیں آپ کو FIA کی طرف سے کالز آئیں, پھر آپ نے اس کے بعد اس کیس کو پرسو کیا اسلام آباد کورٹ میں, اس کے بعد سے کیا آپ کو کبھی سیکیورٹی کوئی ایسی فراہم کی گئی جس سے آپ سیف محسوس کر سکیں؟ جی بیسکلی جب سے میرا یہ واقعہ ہوا ہے میں پولیس کے ساتھ رابطے میں ہوں, لیکن پولیس والے جو ہے خود ہی مجھے کل اسٹیٹ منسٹر آف انٹیریئر جو تھے, اسٹیٹ منسٹر آف انٹیریئر طلال چودھری صاحب حامد میر کے شو میں تھے, اور میری وہاں پہ جب اسٹوری رن کی گئی ہے تو انہوں نے اس کے بعد بولا ہے کہ جی ہم کبھی خود بھی ہیلپ لیس ہوتے ہیں, تو انہوں نے آفر تو کی ہے, کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں پولیس والے مجھ سے, میرے رابطے میں بھی ہیں, مجھے سیکیورٹی اب فراہم کی گئی ہے, پہلے نہیں فراہم کی گئی. آپ کو سیکیورٹی مل گئی ہے. تاہم میں بریفلی آپ سے 2 بہت کوئک کویسچنز کرنا چاہتی ہوں, جلدی سے جاننا چاہتی ہوں. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو دھمکیاں چونکہ پہلے بھی ملتی رہی ہیں, آپ ایک ایسے ماحول میں گھر سے باہر نکل کے کام کرتے ہیں جہاں یو آر ناٹ شیور کہ آپ سیفلی گھر واپس آ بھی سکیں گے یا نہیں, تو آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں, اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے آپ کی اس وقت کیا توقع ہے, آپ مجھے بریفلی یہ بتا دیجیے پلیز. جی بیسکلی میں تو اس وقت جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں زیادہ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس بارے میں ابھی تو میرا اس پہ فوکس ہے کہ اس کے حوالے سے میں جو ہوں ساری فارمیلٹیز, لیگل فارمیلٹیز پوری کروں. اس کے بعد آگے میرا کام کیا رہے گا اس کے حوالے سے میں پہلے بھی مجھے ڈرایا دھمکایا گیا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس دفعہ یہ ایک نئی لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ میں نے نیا تھریش ہولڈ کیا ہے کہ مجھے دن دہاڑے اس طریقے سے لے جانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ ہے کہ اب میں اپنا اگلا لائحہ عمل طے کروں گا کہ کس طریقے سے آگے بڑھوں. توقع مجھے یہ ہے اداروں سے کہ بیسکلی کیونکہ ہمارے سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور جو اصل ادارے ہیں ان سے توقع ہے کہ شاید وہ آگے بڑھیں اور بتائیں کہ جی کیا کیوں ہوا اور کیسے ہوا. فریڈم آف ایکسپریشن ایکسرسائز کرنا غلط ہے. بہت شکریہ طاہا صدیقی ہمارے ساتھ اپنے اس ایکسپیرینس کے بارے میں مزید بات کرنے کا, اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. طاہا واحد جرنلسٹ نہیں ہیں, تو امید ہے کہ یہ واقعات جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں مزید معلومات پبلک کے سامنے آ سکیں. بہت شکریہ. فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے ادارے UNRWA کی فنڈنگ میں کمی کی امریکی دھمکی کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے, اس پر ایک رپورٹ شامل ہے پروگرام میں آگے چل کر. اور اس کے علاوہ ذہنی مسائل کی تشخیص میں ورچوئل ریئلٹی ٹیکنالوجی کیسے مدد دے رہی ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے, لیکن پہلے دیکھتے ہیں آج کا ورلڈ ویو. برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے بیلجیم کے شہر برسلز میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا احترام کرے جو کہ دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے.
11 दिसंबर को न्यूयॉर्क में जेर जमीन सफर के निजाम में दहशतगर्दी की कोशिश करने वाले 27 साल मुलजिम का बयान आज अदालत में पेश किया जाएगा। बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले अकायदुल्लाह पर दाइश की मदद और तबाही फैलाने वाले हथियारों का इस्तेमाल करने समेत 6 इल्जामात में फर्द जुर्म आयद की गई थी। यूनिस में मुआशी मसाइल, कीमतों में इजाफे और बेरोजगारी के खिलाफ 3 रोज से जारी एहतजाज में पुलिस ने तकरीबन 300 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़पों में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। हुकूमत ने कई शहरों में फौज तैनात कर दी है। सिंगापुर में जंगली हयात के सेंटर ने नापैद होने के खतरे से 2-4 जानवरों के नौमौलूद बच्चों को नुमाइश के लिए पेश कर दिया, जिसमें दरियाई घोड़े, ओरेंगटन और छिपकली की एक किस्म ब्लू गेको के बच्चे भी शामिल हैं। गुज़िश्ता साल सिंगापुर के इस सेंटर में 145 किस्म के जानवरों के 540 बच्चे पैदा हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद बंद करने की ट्वीट से फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी में परेशानी की लहर दौड़ गई है। इस इदारे के लिए सबसे ज़्यादा फ़ंड्स अमरीका मुहैया करता है और नरवा तकरीबन 52 लाख फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की मदद कर रहा है, जिसके लिए अमरीका ने गुज़श्ता साल तकरीबन 36 करोड़ डॉलर्स दिए थे। सदर ट्रंप का ट्विटर पैगाम पॉलिसी बनने की सूरत में उनरवा की सरगर्मियाँ किस तरह मुतासर हो सकती हैं, इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका ने इदारे के तर्जुमान से बात की। आइए देखते हैं। फ़लस्तीनियों ने सदर ट्रंप के यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस फैसले से साबित हो गया है कि वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात में कभी भी दयानतदार मुनसिफ नहीं बन सकता। सदर ट्रंप इस पर बरहम है और उन्होंने धमकी दी है कि अगर फ़लस्तीनी मुज़ाकरात की मेज पर वापस नहीं आते तो वो उन्हें दी जाने वाले लाखों डॉलर की इमदाद रोक देंगे। मेरा ख्याल है कि सदर ने बुनियादी तौर पर कहा है कि वो तब तक इजाफी फंडिंग नहीं देना चाहते या फंडिंग रोक देना चाहते हैं जब तक फ़लस्तीनी मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने पर आमादा नहीं हो जाते। रिलीफ एजेंसी के तर्जुमान क्रिस गनस ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनका ख्याल है कि अमेरिका ने फंडिंग कम करने के बारे में अभी फैसला नहीं किया। ताहम स्काइप के जरिए बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उर्दन, लबनान, शाम, मगरबी किनारे और गजा में 50 लाख मुहाजिर मुतासिर होंगे। अगर अनरा अपना काम छोड़ दे तो मशरिक़ वस्ता में 5 लाख बच्चे रोजाना तालीम से महरूम हो जाएंगे। 90 लाख अफराद डॉक्टरों से मशवरा नहीं कर सकेंगे। 38,000 लोग छोटे कारोबारों के लिए कर्जे हासिल नहीं कर सकेंगे। मगर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इदारे पर सख्त तनकीद की है। अनरा फ़लस्तीनी महाजरीन के मसले को बरकरार रखे हुए है। वो मुबैना तौर पर वापसी के हक़ के बयानिए को भी दवाम बख्श रहा है, जिसका मकसद इसराइली रियासत का खात्मा है। इसलिए अनरा को इस दुनिया से चले जाना चाहिए। इदारे के तर्जुमान उनके इस ख्याल को रद्द करते हैं। ये सोचना कि एक फलाही तंजीम किस तरह से महाजरीन के बहरान को जिंदा रख सकती है या किसी एजेंडे को आगे बढ़ा सकती है, जमीनी हक़ाइक़ के साथ मुताबिकत नहीं रखता, जहां अनरा रोजाना 5 लाख तालिब इल्मों को तालीम देने के लिए काम कर रहा है। क्रिस कहते हैं कि अगर अमेरिका ने फंडिंग रोक भी दी तो उनका इदारा काम जारी रखेगा, मगर जिस पैमाने पर काम अब हो रहा है वो बरकरार रखना मुश्किल होगा। सिंडी सेन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। हेल्थ सेगमेंट में आज कुछ चौंका देने वाले आदाद-ओ-शुमार। दुनिया भर में हर 4 में से 1 शख्स को ज़िंदगी में कभी ना कभी असाबी या जहनी मसले का सामना करना पड़ता है। यानी इस वक्त आप या आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई है जो इसी मुश्किल का शिकार है। लेकिन सारा इसमें बहुत से लोग या तो इस कैफियत को समझ नहीं पाते या बताना नहीं चाहते, और ऐसे में तशखीस और इलाज में मदद के लिए इस्तेमाल की जा रही है वर्चुअल रियलिटी। ये नौजवान मुमकिना तौर पर एक परेशान कुन सूरत हाल से फरार की राह ढूंढ रहा है। ये नौजवान क्लासरूम्स और कैफेटेरियाज में बुलीज का मुकाबला करने और मुमकिना दोस्तों को हर मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तालिब इल्म जिस तरह मुख्तलिफ सूरत हाल से निमटते हैं, इससे माहिर नफ्सियात को इन बच्चों को पहचानने में मदद मिलती है जो किसी न किसी हद तक जहनी अमराज में मुब्तला होते हैं।
لہٰذا مثال کے طور پر ایک مکالمے ہی کو لیجیے جہاں ایک لڑکا ایک میز پر بیٹھا ہے، ساتھ ہی اس کا بیگ بھی پڑا ہے کہ اتنے میں ایک اور نوجوان آتا ہے، اپنا بیگ سیٹ پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، اور ہم نے دیکھا اور جس بات میں ہماری زیادہ دلچسپی شامل تھی وہ یہ تھی کہ نوجوان اس ساری صورتحال کو کیسے اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ہی جیسی صورتحال پر مختلف انداز میں رد عمل ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے اس سارے مکالمے کو دھمکی آمیز اور خوفزدہ کرنے والا پایا اور محسوس کیا کہ میز پر بیٹھا لڑکا انہیں پسند نہیں کرتا، جبکہ دوسرے کچھ نوجوانوں نے سوچا کہ آج اس لڑکے کا دن اچھا نہیں گزرا۔ اس سب کا مقصد نفسیاتی تشخیص کے عمل کو اس طرح بنانا ہے کہ وہ آرام دہ اور تفریح کی طرح لگے۔ جب ہم نے ٹیبلٹس کمپیوٹرز کا استعمال شروع کیا تو بچوں نے اسے بہت پسند کیا اور اس میں زیادہ دلچسپی لی، اور پھر جب ہم نے ورچوئل ریالٹی متعارف کرائی تو اس کے استعمال کے لیے حقیقتاً بچوں کی لائنیں لگ گئی۔ وہ ڈاکٹرز جنہوں نے اس تشخیص کا جائزہ لیا ہے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ طالب علموں کی کم وقت میں پرکھ میں بہت مددگار ہے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس عمل کو کسی کی زیر نگرانی اور تھراپسٹس کی مدد سے انجام دینے کی ضرورت ہے۔ کیون اینکس کے ساتھ سعدیہ اسد، اردو VOA۔ آخر میں تھوڑی سی سیر ہو جائے۔ سارا امریکہ کے نیشنل پارکس میں تقریباً 417 مقامات ایسے ہیں جو اپنے قدرتی حسن اور تاریخ کے باعث محفوظ کیے گئے ہیں۔ آج ہم ویورز کو لے کے جا رہے ہیں ملک کے ایک انتہائی مشہور نیشنل پارک میں جس کا نام ہے یلو سٹون۔ یہ مغربی ریاست وائیومنگ میں تقریباً 9000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کے خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں مائیکا مائرز کی نظر سے، جو امریکہ کے تمام نیشنل پارکس کے ریکارڈ ساز سفر پر نکلے ہیں۔ اولڈ فیتھفل نامی گرم پانی کا چشمہ تقریباً 500 دوسرے گرم چشموں اور 10,000 دوسرے جیو تھرمل مقامات پر مشتمل یلو سٹون نیشنل پارک کا سب سے معروف حصہ ہے۔ مائیکا مائر کے مطابق 1872 میں کانگریس کی جانب سے قائم کیے گئے اس پارک کی حدود میں دنیا کے تقریباً نصف گرم پانی کے چشمے واقع ہیں۔ یہاں بہت سے گرم چشمے ہیں اور ایسے چشمے بھی ہیں جو بنیادی طور پر زمین میں سے پھوٹتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے ابلتی ہوئی زمین کس طرح کی ہوگی۔ اور یہاں سے نکلنے والے بعض بلبلے اصل میں صرف کیچڑ ہے۔ کبھی کبھی یہ سب جادو کی مانند لگتا ہے، کیونکہ اس بورڈ واک پر چلتے ہوئے آپ کو اپنے دائیں بائیں اچانک مٹی کے بڑے بڑے تالاب نظر آنے لگتے ہیں جہاں جگہ جگہ سے بلبلے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ زمین کے اندر جھانک سکتے ہیں۔ یلو سٹون کے ان چشموں میں مختلف رنگوں کی وجہ اس گرم پانی میں پھلنے پھولنے والے مائکروبس ہیں، اور پانی کا درجہ حرارت رنگ کی تبدیلی کے لیے اہم فیکٹر ہے۔ اس میں قوس قزح کا ہر رنگ موجود ہے، نیلا، ہرا، جامنی، پیلا، نارنجی اور سرخ۔ آپ پارک کے کسی حصے میں بھی ہوں، آپ کو زمین سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور یہ یلو سٹون کی سب سے اونچی آبشار ہے، 94 میٹر، یعنی نیاگرا فال سے دوگنی اونچی۔ ہر سال یلو سٹون پارک آنے والے تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ سیاح امریکن بیسٹ کی نشانیوں میں سے ایک کو دیکھنے یہاں آتے ہیں۔ سڑک کنارے جب کوئی جانور دکھائی دیتا ہے تو ہر کوئی اپنی گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے ان کی تصاویر لینے لگ جاتا ہے۔ یلو سٹون امریکہ کی وہ جگہ ہے جہاں زمانے قدیم سے خاص قسم کے 2 کوہان والے بیل یا بائسن رہتے آئے ہیں۔ پارک میں بائسن کی 4 سے 5,000 پر مشتمل آبادی دنیا میں قدرتی طور پر پائے جانے والے ان جانوروں کی آخری آبادی ہے۔ یہاں اور بھی دیگر جانور ادھر ادھر گھومتے نظر آتے ہیں۔ تاہم اس پارک کی علامت اولڈ فیتھفل کے یہ گرم چشمے ہی ہیں۔ اگر آپ گرم چشموں کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یلو سٹون نیشنل پارک سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ فیتھ لیبیڈس کے ساتھ شہناز نفیس، اردو VOA۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ سارا زمان اور ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔